السلام علیکم، ہمارے چینل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ دوستو، آج بھی میں آپ کے لیے سچی اور ایک سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ یہ کہانی ہے ایک مسلمان بادشاہ اور عقل مند وزیر کی، جو خود کو بہت عقل مند سمجھتا تھا اور شاید عقل مند تھا بھی۔ ایک دن وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر جان کی امان پاؤں تو۔ بادشاہ سلامت نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، بولو کیا بولنا چاہتے ہو۔ بادشاہ سلامت، آپ مسلمان ہیں اور آپ کے مسلمانوں میں اگر کوئی مرتا ہے تو اسے قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اور میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ آپ کا مذہب کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے 3 دن بعد قبر سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے فرشتوں کے ذریعے اٹھا دیا جاتا ہے اور اس سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں۔ اور میں ہندو ہوں اور ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جب ہمارے میں کوئی انسان مر جاتا ہے تو اسے آگ میں ڈال کر جلا دیا جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت، ایسا ہی ہے نا؟ تو بادشاہ نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، ہمارا مذہب یہی کہتا ہے اور ہمارے قرآن شریف میں بھی ایسا ہی ہے کہ 3 دن بعد ہمارے مردے کو اٹھا دیا جاتا ہے اور اس سے سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو وزیر؟ ہم سے صاف صاف بیان کرو، تمہارے دل میں کیا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے دل میں شک ہے، میں کہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا جو آپ کا مذہب کہتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا، تو آزمایا جائے، تم ہمارے مذہب پر شک کرتے ہو تو تمہیں یقین دلانے کے لیے ہم کیا کریں جس سے تمہیں یقین ہو کہ ہمارا مذہب سچا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم آزمانا چاہتے ہیں، آپ پورے رعایا میں کہلوائیے کہ اگر کہیں بھی کسی کی فوتگی ہو تو ہمیں بتا دیا جائے دفنانے سے پہلے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ بادشاہ نے اپنے آدمیوں کے ذریعے پورے رعایا میں کہلوایا، اگر کہیں بھی کوئی فوتگی ہو تو دفنانے سے پہلے ہمیں بتا دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک فوتگی ہوئی تو بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، یہ لو مردہ، اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اسے اپنے طریقے سے دفنایا جائے، لیکن میرے کہنے کے مطابق اس مردے کے اوپر ایک بھرا ہوا پانی سے کٹورا بھی رکھ دیا جائے۔ یہ اس بات کی ثبوتی ہوگی کہ اگر اس مردے کو 3 دن بعد اٹھا لیا جائے گا تو یہ کٹورا پانی کا گر جائے گا۔ بادشاہ نے وزیر کے کہنے کے مطابق ہی اس مردے کے اوپر ایک پانی سے بھرا ہوا کٹورا رکھوایا اور کہا کہ 3 دن بعد اس قبر پر واپس آئیں گے اور آپ کے کہنے کے مطابق دیکھیں گے کہ مردہ اٹھا یا نہیں۔ اگر اٹھا تو یہ کٹورا نیچے گر جائے گا اور اس میں سے سارا پانی نیچے چھلک جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے وزیر، مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے بالکل ایسا ہی کروایا اور 3 دن بعد پھر اسی مردے کے قبر پر آئے اور مردے کو قبر سے نکالا۔ جب مردے کو قبر سے نکالا گیا تو کٹورا ویسے کا ویسا ہی مردے کے اوپر پانی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وزیر نے کہا، دیکھا بادشاہ سلامت، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے، آپ کا مذہب جھوٹا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہونا ہوتا تو ہو چکا ہوتا۔ اس بات کی، یہ بھرا ہوا پانی سے کٹورا رکھا ہوا ویسے کا ویسا اس بات کی گواہ ہے کہ آپ کا مذہب جھوٹا ہے۔ بادشاہ یہ سب منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور حیرت سے وزیر کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ انہی وسوسوں میں بادشاہ اپنے سلطنت کی طرف آیا اور گھر آ کر بہت پریشان تھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہمارا مذہب جھوٹا ہے۔ وزیر سچ کہتا تھا، ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، جیسا ہمارے مذہب نے بتایا ویسا تو کچھ نہ ہوا۔ یہ سب منظر دیکھ کر وزیر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے بادشاہ سلامت کے دل میں وسوسے ڈال دیے ہیں کہ ان کا مذہب جھوٹا ہے۔
وزیر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ میں نے بادشاہ کے دل میں اس کے مذہب کے خلاف بہت وسوسے ڈال دیے ہیں، اور باغ میں ٹہلنے لگا۔ وہیں ایک بکریاں چرانے والا اپنی ڈھیروں بکریاں لے کر جنگل کی طرف چرانے آتا تھا، اور وہیں ایک فقیر بابا بھی بیٹھا کرتے تھے جس کو وہ بکریاں چرانے والا اپنی بکریوں سے دودھ نکال کر اس فقیر بابا کو دے کر پلا دیا کرتا تھا۔ معمول کے مطابق وہی بکریاں چرانے والا جنگل کی طرف بکریاں چرانے آیا تو اسی فقیر بابا نے اس بکری والے سے کہا، بیٹا باغوں کی طرف ایک وزیر ہے، اس سے جا کر تم کہو، تم جو بولو گے تمہارے اندر سے میں بولوں گا، تمہیں بالکل بھی ڈرنا نہیں ہے، تم جا کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، باقی میرا کام ہے، مجھے جو بولنا ہوگا وہ میں تمہارے اندر سے بولوں گا، بولو گے تم لیکن آواز میری ہوگی۔ تو بکری والے نے کہا، نہیں بابا، میری بکریاں کون دیکھے گا، انہیں کون چرائے گا؟ اس بابا نے کہا، بیٹا تم یہ بکریاں میرے حوالے کر دو، تم باقی سب مجھ پر چھوڑ دو، تم بس میرا یہ ایک کام کر دو، اس سے تم بہت فائدے میں رہو گے، تمہارا ہی بھلا ہے اس میں۔ اس بکری والے نے یہ سوچ کر حامی میں سر ہلایا کہ یہ شاید کوئی اللہ والے بابا ہیں، سو ایک بڑا سا ڈنڈا پکڑا دیا اس فقیر بابا نے اس بکری والے کو اور روانہ کر دیا۔ وہ بکری والا اس فقیر بابا کے کہنے پر چلتے چلتے اسی باغ کی طرف آیا اور دیکھا کہ واقعی میں وہ وزیر اس باغ میں ٹہل رہا ہے اور شاید بہت خوش بھی لگ رہا ہے۔ فقیر نے بابا نے سلام کیا جو اس بکری والے کے اندر سے بول رہا تھا، تو اس سلام نے وعلیکم السلام کا جواب دیا وزیر نے اور کہا، میاں تم کون ہو؟ تو اس فقیر بابا نے کہا، تم خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہو۔ تو وزیر نے مسکرا کر اس بکری والے کی طرف دیکھا اور کہا، میاں میں خود کو سمجھتا ہی نہیں بلکہ میں واقعی میں عقل مند ہوں۔ اس بکری والے نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم خود کو عقل مند سمجھتے ہو تو تمہیں آزمایا جائے۔ تو وزیر نے کہا، میاں تم کہنا کیا چاہتے ہو، تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس بکری والے نے کہا، یہ دیکھیں وزیر، میرے ہاتھ میں یہ بہت بڑا ڈنڈا ہے، اب یہ ڈنڈا میں تمہیں مارنے لگا ہوں، تمہارے عقل کی امتحان ہے، تمہیں مجھے بتانا ہے کہ یہ ڈنڈا میں اب تمہیں کس جگہ پر مارنے والا ہوں، دیکھتے ہیں کہ تم کتنے عقل مند ہو۔ وزیر نے دل ہی دل میں سوچا، اگر میں بولوں گا پیٹھ میں تو یہ مجھے ٹانگوں میں مارے گا، اور اگر میں کہوں گا ٹانگوں میں تو یہ مجھے سر میں مارے گا، تو میں کیا کروں؟ دل ہی دل میں سوچا اور پھر اس بکری والے سے کہا، مان لیا تم زیادہ عقل مند ہو مجھ سے بھی، میں نے مان لیا ہے۔ تو اس بکری والے نے مسکرا کر وزیر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تو تم مانتے ہو کہ تم سے بھی زیادہ عقل مند میں ہوں؟ تو وزیر نے کہا، ہاں میاں میں مان گیا ہوں۔ تو اس بکری والے نے کہا، چلو اب چلو اپنے بادشاہ کے پاس چلو اور وہاں تم اس بات کا اعتراف کرو کہ میں تمہارا استاد ہوں اور تم سے عقل میں دگنا تیز ہوں۔ تو وزیر نے کہا، ٹھیک ہے۔ وزیر اس بکری والے کو اس بادشاہ کے پاس لے آیا اور ادب سے سلام کیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا، وزیر یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت یہ میرا استاد ہے اور مجھ سے بھی عقل میں تیز ہے۔ بادشاہ سلامت نے اس نوجوان سے کہا، کہو میاں تمہیں مجھ سے کیا کہنا ہے؟ تو اس بکری والے نے کہا، بادشاہ سلامت کچھ عرصہ پہلے میرے والد صاحب نے سونے کی چکی آپ کے والد صاحب سے مانگی تھی جو کہ انہوں نے دینے کے لیے حامی بھری تھی، اور اب تمہارے والد صاحب بھی انتقال کر گئے اور میرے والد صاحب بھی انتقال کر گئے، تو اب میں وہ چکی آپ سے لینے آیا ہوں، وعدے کے مطابق وہ سونے کی چکی آپ کو مجھے دینی ہوگی اگر آپ انصاف کرنے والے بادشاہ ہیں تو۔ بادشاہ سلامت نے کہا، میاں وہ سونے کی چکی تو میرے پاس نہیں ہے، ہاں البتہ یہ سونے کا مرغا میرے پاس ہے، اس کے بدلے میں تم یہ لے جاؤ۔ تو اس بکری والے نے کہا، ٹھیک ہے، یہ سونے کا مرغا ہی آپ مجھے دے دیں۔
تو بادشاہ سلامت نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا اور وہ آدمی مرغا لے کر آ گئے۔ وہ سونے کا مرغا وہ بکری والا سونے کا مرغا لے کر بادشاہ کی سلطنت سے روانہ ہوا۔ تو بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، دیکھتے ہیں وزیر تم زیادہ عقل مند ہو یا وہ، جاؤ اپنی باتوں میں لگاؤ اور وہ سونے کا مرغا اس بکری والے سے واپس لے کر آؤ۔ تو وزیر نے کہا، ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں زیادہ عقل مند ہوں اور میں وہ آپ کا سونے کا مرغا اس بکری والے سے واپس لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وزیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سلطنت سے نکل گیا اور سیدھا چلتے چلتے اس بکری والے تک آ پہنچا اور اسے آواز دے کر روک لیا۔ اس بکری والے نے رک کر وزیر سے کہا، کیا بات ہے، تم میرے پیچھے یہاں کیوں آئے ہو؟ تو وزیر نے کہا کہ تم خود کو زیادہ ہی عقل مند سمجھتے ہو نا، تو میرے 3 سوالوں کے جواب دے دو۔ اگر تم نے جواب صحیح دیے تو یہ سونے کا مرغا تمہارا، اور اگر تم نے جواب غلط دیے تو یہ سونے کا مرغا میں اپنے ساتھ واپس لے جاؤں گا۔ اس بکری والے نے کہا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، پوچھو 3 سوال، کیا پوچھتے ہو؟ تو اس وزیر نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارے مذہب میں کہتے ہیں کہ آسمان کے چھلکے اتارے گئے، اگر آسمان کے چھلکے اتارے گئے تو وہ چھلکے کہاں ہیں؟ اور دوسرا سوال ہے کہ یہ پوری دنیا جو بنی ہے اس کا سینٹر، بیچ والا حصہ کون سا ہے؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ تمہارا اللہ اس وقت کس چیز پر راضی ہے؟ تو اس بکری والے نے مسکرا کر وزیر کی طرف دیکھا اور اس سے عرض کیا، پہلے آپ اس گھوڑے سے نیچے اتر جائیں، میں اس گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے۔ وزیر اس گھوڑے سے نیچے اترا اور کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، اب بتاؤ کہ تم میرے سوالوں کے جواب کیسے دو گے؟ تو اس بکری والے نے گھوڑے پر سوار ہو کر کہا، میاں تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ آسمان سے جو چھلکے اتارے گئے وہ پہاڑ ہیں، اور تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم زمین کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ تم نے پوچھا تھا کہ زمین کا بیچ کون سا ہے، تو جہاں پر تم کھڑے ہو یہ پوری دنیا کی زمین کا بیچ ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ اس وقت ہمارا اللہ کس چیز پر راضی ہے، تو تمہارے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارا اللہ اس وقت اس بات پر راضی ہے کہ تم پیدل ہو اور میں گھوڑے پر سوار ہوں۔ اللہ حافظ کہہ کر وہ بکری والا گھوڑا لے کر وہاں سے چلا گیا اور خالی ہاتھ وزیر بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا، میاں کہاں ہے وہ سونے کا مرغا؟ تو سارا واقعہ بادشاہ کو بتا دیا وزیر نے۔ بادشاہ نے کہا، وزیر تم سے تو عقل مند وہ بکری والا ہے، اب میں اسے تمہارے اوپر وزیر بناؤں گا۔ یہ بات سن کر وزیر افسردہ ہوا اور ملکہ صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سارا واقعہ ملکہ صاحب کو بتا دیا اور کہا، ملکہ صاحبہ، بادشاہ کہتا ہے کہ تمہاری جگہ میں اس بکری والے کو وزیر بناؤں گا، آپ بادشاہ سلامت کو سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کرے، اور میں وزیر زیادہ عقل مند ہوں۔ ملکہ صاحبہ نے کہا، ٹھیک ہے وزیر، تم کہتے ہو تو چلو میں بادشاہ سلامت کو سمجھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر ملکہ صاحبہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بادشاہ سلامت سے کہنے لگی، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وزیر تو بہت زیادہ عقل مند ہے، تم اس کی جگہ پر اس بکری والے کو کیسے بٹھا سکتے ہو، کیسے وزیر بنا سکتے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا، ملکہ صاحبہ آپ کو نہیں پتا، وہ بکری والا اس وزیر سے بھی زیادہ عقل مند ہے۔ اگر تمہیں اس بات پر کوئی شک ہے تو میں صبح تمہیں اس بات کا یقین دلاؤں گا، ان دونوں کی عقل کا امتحان لے کر۔ اگلی صبح بادشاہ نے وزیر کو بھی بلوایا، ملکہ صاحبہ کو بھی اور اس بکری والے کو بھی بلوایا اور کہا، برابر میں ایک بلی نے بچے دیے ہیں، وزیر تم جا کر دیکھ کر آؤ کہ اس بلی نے کتنے بچے دیے ہیں۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے۔ وزیر گیا اور چند منٹوں میں واپس آیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس بلی نے 6 بچے دیے ہیں، اس کے 6 بچے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا، ٹھیک ہے وزیر، اب تم بیٹھ جاؤ۔ اور اس بکری والے سے بادشاہ نے کہا، اب تم میاں جا کر دیکھ کر آؤ کہ اس بلی نے کتنے بچے دیے۔
बकरी वाला गया और चंद मिनटों में वो भी वापस आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, उस बिल्ली के 6 बच्चे हैं, 7वीं बिल्ली है खुद है और उसका रंग काला है। उसके 2 बच्चे काले हैं और 4 बच्चे सफ़ेद हैं। 3 बच्चे मेल हैं और 3 फीमेल हैं। ये सुनकर बादशाह सलामत ने मलका साहिबा से कहा, देखा मलका साहिबा, आपको मैंने कहा था ना कि ये ज़्यादा अक्लमंद है। अगर इसमें अकल होती तो ये सब मालूम करके आता, जबकि मैं इसे दूसरी तीसरी मर्तबा भेजूं कि जाके देख के आओ कि उनका रंग कैसा है, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं। ये बकरी वाला एक ही टाइम में सब कुछ पता करके आया। अब आप ही फैसला करें कि कौन ज़्यादा अक्लमंद है और मेरा फैसला सही है या गलत है। मलका साहिबा ने कहा, तुम ठीक कहते हो बादशाह सलामत, ये बकरी वाला ज़्यादा अक्लमंद है वज़ीर के मुकाबले। और इस तरह उस बकरी वाले को बादशाह ने वज़ीर बना दिया। तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होती है ये कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ऐसी ही आप कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।